نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ناروے کے وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان ناروے کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ ایک دہائی بعد ناروے کے وزرائے خارجہ کا دورہ تعلقات کے لیے اہم پیش رفت قرار۔ وزیر خارجہ کو سنتاس معاہدے کی بھارتی ایک طرفہ معطلی اور دفتری معاہدے بارے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ نے امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ہائی وے پولیس کے اہلکاروں کے اغوا کا معاملہ۔ آزاد جموں کشمیر پولیس کے ترجمان ایس ایس پی خاور علی شوکت کہتے ہیں کالعدم کمیٹی پر تشدد کارروائیوں میں ملوث ہیں، خواتین اور بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ ریاست کے تحمل کو ہرگز کمزوری نہ سمجھا جائے، ریاست رٹ کو چیلنج کرنے والوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میں سرفراز بگٹی کی مختلف صوبوں کے جامعات میں اسکالرشپ پر اعلیٰ تعلیم کے لیے منتخب طلباء و طالبات سے ملاقات۔ ترقیاتی منصوبوں، گورننس اور دیگر امور پر مکالمہ، سوال جواب کا سیشن۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ملک کی اعلیٰ جامعات میں بلوچستان کے نوجوانوں کی تعلیم باعث مسرت ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کی تحصیل جمرود میں اپنے مرحوم سیکورٹی گارڈ کے اہل خانہ سے ملاقات، تعزیت کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گل بہار پشاور میں جاوید آفریدی کے گھر آمد، ان کے والدہ کے انتقال پر تعزیت، مرحومہ کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی۔ اور پاکستان کی پہلی قمری گاڑی کے سرکاری نام کا اعلان، اسپارکو نے قمری گاڑی کا نام جناح 1 رکھ دیا۔ جناح 1 نام ملک گیر مقابلے میں موصول ہونے والی تجاویز میں سے منتخب کیا گیا۔ کبھی آپ کو بتائیں امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ نے پاکستان کے عسکری مہارت، سعودی مالی وسائل اور ترک دفاعی صنعت کے امتزاج کو ایک مضبوط نئے دفاعی صنعتی مرکز کی بنیاد قرار دے دیا ہے۔ امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق مکہ معاہدہ گہرے سفارتی اور عسکری اثرات کے ساتھ ساتھ ایک مربوط دفاعی صنعتی نظام کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ پاکستان عالمی دفاعی منڈی میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے اور زمینی، بحری اور فضائی دفاعی نظام کو مکمل رینج برآمد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نیشنل انٹرسٹ نے پاکستان کی بختر بند گاڑیوں، ہتھیاروں اور گولہ بارود کے بڑے پیمانے پر پیداوار کی صلاحیت کو سعودی مالی وسائل اور ترک جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سب سے اہم صلاحیتوں میں اور لاجسٹک سپورٹ شامل ہے جو دفاعی نظام کو طویل عرصے تک فعال رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان نے گزشتہ کئی دہائیوں میں جنگی آلات کی اسمبلی اور تعمیر نو کی صلاحیتوں میں نمایاں سرکاری اور سرمایہ کاری کی ہے جس میں اس کا دفاعی صنعتی ڈھانچہ مضبوط ہوا۔ پاکستان کی دفاعی صنعت اعلیٰ معیار، بڑے پیمانے پر پیداوار اور کم لاگت کے ساتھ زمینی، بحری اور فضائی دفاعی ہے۔ مشیر صحت سردار یاسر الیاس خان نے کہا ہے کہ پاکستان، قازقستان اور آذربائیجان کے درمیان سیاحت، تجارت اور ثقافتی تبادلوں کے شعبوں میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں جن سے مستقبل میں مزید استفادہ حاصل کیا جائے گا۔ سینٹورس مال کے سی ای او سردار یاسر الیاس خان، صدر دی سینٹورس مال راشد الیاس خان کی جانب سے پاکستان میں تعینات قازقستان کے سفیر اور آذربائیجان کے سفیر کے اعزاز میں الوداعی عشائیہ دیا گیا جس میں سفارتکاروں، تاجر برادری اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سردار یاسر الیاس خان نے دونوں سفیروں کی پاکستان میں سفارتی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ پاکستان کے قازقستان اور آذربائیجان کے ساتھ برادرانہ اور تاریخی تعلقات ہیں۔ دونوں سفیروں نے اپنے دورے تعیناتی میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ راشد الیاس خان نے دونوں سفیروں کے لیے آئندہ ذمہ داریوں پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ قازقستان اور آذربائیجان کے سفیروں نے پرتپاک میزبانی پر سردار یاسر الیاس خان اور سردار راشد الیاس خان کا شکریہ ادا کیا۔ ٹرم ماسٹر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک ہی روز میں کئی دعوے، کہا کہ ایران تباہ ہو چکا ہے، اس کے پاس کوئی بحریہ اور فضائیہ نہیں، پاسداران انقلاب بھی ختم ہو چکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کرتے ہوئے ایک بار پھر ابنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹرول برقرار رکھا جائے گا۔ لوگ امریکی بحریہ کی ناکہ بندی کو آہنی دیوار کا نام دے رہے ہیں اور ایران اس آہنی دیوار کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔
टर्न मास्टर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक ही रोज में कई दावे, कहा कि ईरान तबाह हो चुका है, उसके पास कोई बहरिया और फजाइया नहीं, पासदारान इनकलाब भी खत्म हो चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान जारी करते हुए एक बार फिर अबनाए हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा करते हुए कहा है कि वो समझते हैं कि ये कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। लोग अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी को आहिनी दीवार का नाम दे रहे हैं और ईरान इस आहिनी दीवार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता।